اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافت عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو ایک بڑی شان والی چھوٹی سی آیات پڑھنے کا جو شرف مجھے ملا ہے، یہ بڑی با مقصد اور نجات کا سرٹیفکیٹ ہے یہ کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے میرے اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو بھی ان سے محبت کرے، ان کی پیروی کرے، دوزخ میں جانا تو درکنار ہے، ان کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوسری یہ بات کہ جو نبی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، یہ الگ الگ درجات ہیں۔ کوئی ایسا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی کے مقابلے میں کوئی دوسرا وہ شان حاصل کر سکے گا۔ اگر ایسے ہے تو وہ کفر ہے سراسر۔ کہ میں نے کئی بار کون آدمی جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، سب ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ ایسا کوئی آدمی ہو نہیں سکتا جو میرے آقا حضور سے محبت کرے تو اہل بیت سے نہیں محبت کرنا۔ مگر یہ بات کہنی کہ حضرت میرے پیارے نبی یہ تو حضرت امام حسین کی سواری تھے، یار کو تھوڑا سا خیال کرو، کیوں جہنم کی ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہو یار، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ اگر حضرت آدم علیہ السلام صلوات کا گستاخ اگر پوری زندگی اسے لعنت مل سکتی ہے تو جو امام الانبیاء اگر اس کے بارے میں اگر کوئی سوچ سکتا ہے تو نبی نبی ہے، نبی نبی ہے۔ اگر کوئی صحابی ہے یا اولیاء ہے، اس کا ایک اپنا شان ہے، الگ الگ اللہ تبارک تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں کہ نبی میں اور شہداء الگ چیز ہے، وہ صالحین الگ لوگ ہیں، تو ان میں ان کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بیلے بہترین، اس طرح کے سے تو میں نہیں بیان کر سکتا، مگر تھوڑا تھوڑا ایسے کر دیتے ہیں کہ معراج کا ذکر انہوں نے کیا ہے بڑے آسان طریقے سے اور خوبصورت انداز سے۔ یہ دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معراج کروایا، سب کو تقریباً، اور جیسے ہے کہ بعض پہ فضیلت دی، جتنا جتنا کسی کا مقام تھا اس لحاظ سے اس کی، جیسے بادشاہ کو بڑا ہے تو اس کی سلطنت بھی بڑی ہوگی، جیسا بادشاہ اگر کوئی چھوٹا اس کی سلطنت بھی چھوٹی ہوگی۔ تو یہ جیسے کہ امام الانبیاء ان کو جو معراج کروایا گیا، یہ کسی دوسرے نبی کو نہیں ہوا۔ ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، یقین سے، قرآن و حدیث کی روشنی سے کسی کو نہیں ہوا، کیونکہ یہ امام الانبیاء تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بات ان سے الگ رکھی نہیں ہے جس کا سیر نہیں کروایا میرے آقا حضور کو۔ مگر یہ کہنا کہ تعریف کرتے کرتے، محبت کا اظہار کرتے کرتے نبی کے شان کے ساتھ کسی کی شان نہ ملا دے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں کسی نبی کی شان نہ ملا دے۔ نبی نبی ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے، جہاں نبی بھی اس کی شان جلال و جمال کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں، یا دوسرے کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ محبت، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے کرتے یہ خیال رکھنا کہ توحید کا سودا نہ کر دینا کہ توحید ایک اپنا مقام ہے۔ تمام کائنات کا ہر ذرہ جس کے سامنے جھکا ہوا، اس کے سامنے اس کے برابر کسی کی شان بتانا یا اس کا معاملہ کو ظاہر کرنا قطعاً یہ اسلام میں جائز نہیں۔ دوسرا یہ دیکھنا کہ انبیاء کی تعلیم کیا ہے۔ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام صلوات نے جانوروں سے لے کر، شجر و حجر سے لے کر، پرند چرند سے لے کر سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اگر بھیجے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے، پیار سے، محبت سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔
ایک واقعہ میں بادشاہ مراد علی شاہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں، اس لیے بادشاہوں کو شاہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا دور آیا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پیروکار تھا۔ یہ کیسے آج کا ظالم حکمرانوں کا تھا نہ تھا، اور فرزان نہ تھا، تو ایسے لوگوں کو پیروکار تھے وہ مراد علی شاہ۔ تو وہ سلطان مراد علی، اس نے یہ رویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ وہ اپنایا رکھا ہے زندگی میں، کہ جب اپنی قوم سے فارغ ہونا، بیس بٹانا اور اپنی سلطنت میں جا کر لوگوں کے دکھ درد کا خیال رکھنا، اس کا معلومات رکھنا، میری مخلوق جو میری ذمہ داری میں آئی ہے اس کو کوئی تکلیف ہے۔ ایک دن اس نے اپنے ایک سنتری کو ساتھ لیا تو ایک شہر میں داخل ہوا، تو وہاں دیکھا ایک آدمی وہاں پڑا ہے، تو ایسے ہی پڑا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تو کوئی جاتے آتے ہیں لوگ ہیں، وہ اس کو جا کر دیکھنے لگا، اس کی نبض دیکھی، وہ جو مر چکا مردہ ہے، وہ لاش پڑی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یار یہ انسانی مجسمہ ہے، تو یہ انسان ہے، تو اس کی یہ لاش پڑی ہے، تو کوئی کسی کو پرواہ نہیں، اسے دیکھ کر بھی آگے بڑھ جاتے لوگ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے بادشاہ کو پہچانا نہ تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ نہیں جانتے، یہ بڑا شرابیہ زانی تھا، فاسق فاجر تھا، اس کے ساتھ ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ اتنا بڑا گنہگار ہے۔ تو سلطان نے سمجھا یار نہیں، ایسے نہیں، انسانی مجسمہ تو ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہیں انسان کے مجسمے کی بھی قدر کرتے ہیں، جس میں روح نکل چکی ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مگر ہم کیا زندے کے بھی لباس اتار لیتے ہیں، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ بھائی بھائیوں کے مقدمے چل رہے ہیں زمین کے، ایک دوسرے کی زمین چھین رہے ہیں، کیا اس کا نام اسلام ہے؟ یہ اسلام نے طرز دیا ہے۔ اسلام تو سلامتی کا نام ہے، جنگ و جدل کا نام نہیں ہے۔ تو ایسے ہوا، اس نے کہا کہ یار اسے پکڑو، اس کی گھر میں تو بچا دو اس لاش کو۔ تو اس نے کسی کی مدد لی، تو لاش کو اٹھایا، اس کے گھر چلے گئی۔ سلطان مراد علی اس کے گھر چلا گیا لاش لے کر، تو جب بیوی نے دیکھا تو چیخ پکار کرنے لگی، رونے لگی۔ اس نے بڑی چیخ پکار کی، تو سلطان مراد علی نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا خامد کیسا تھا؟ اس نے کہا میں ایمان کی پوری قوت سے کہتی ہوں یہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سارے لوگ تو فاسق فاجر کہتے ہیں، شرابیہ تھا، تو یہ تو زانی تھا، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو وہ سچے لوگ تھے، وہ عورت نے بھی جھوٹ نہ بولا، تو وہ کہنے لگی کہ وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی سچ کہہ رہی ہوں۔ تو مراد علی شاہ کے آنکھوں سے آنسو پٹک اٹھے، رونے لگا کہ یہ تو ولی اللہ کہہ رہی ہے، تو وہ یہ بھی ان کو جھوٹ بھی نہیں کہتی، یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی سچ کہہ رہی ہوں۔ متضاد بات کو سچ کیسے، دونوں کا ایک ہی ہو تو کیسے سچ مانا جاتا ہے؟ وہ جو فاسق فاجر کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، تو میں بھی سچ کہہ رہی ہوں، یہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کیا یہ اس کا معمول کیا تھا؟ اس نے کہا کہ 6 دن یہ کام کرتا تھا، 2 دن ایسے شراب خانے میں جاتا، تو جتنی شراب تھی وہ اٹھا کر لے آتا، گھر لے آتا، اور گھر میں آ کر وہ شراب ساری کی ساری نالیوں میں بہا دیتا، ضائع کر دیتا تھا۔ تو کہتا کہ اے میرے اللہ، جو تو نے مجھے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، میں نے تیری مخلوق اور تیرے پیارے نبی کے امتیوں کو آج شراب پینے سے محفوظ کر لیا، یا اللہ میرا یہ عمل اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرما لے۔ یہ اس کا معمول تھا، مگر وہ جو شراب خریدتے دیکھتے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ تو شراب خرید رہا ہے۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے، وہ عورت بھی ٹھیک تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو بے حیائی اور برائی کے اڈے تھے وہاں جا کر کہتا اگر تمہاری جو جس مقصد کے لیے بدن فروشی کر رہی ہیں آپ کی اجرت کتنی ہے، تو وہ کہتی مجھے 1 رات کے اتنے ملتے تھے، وہ اس نے اسے پیسے دیتا اور دروازہ بند کروا دیتا۔ گھر آتا تو کہتا اے میرے اللہ
تیری مخلوق تیرے نبی کے امتیوں کو بے حیائی اور برائی سے آج کی رات میں نے محفوظ کر لیا، تو نے میرا یہ عمل کو بھی منظور فرما لے۔ تو بیوی نے ایک دن کہا کہ یہ تو جو کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، مگر تو تیری لاش کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، لوگ سب تجھے فاسق فاجر اور شرابیہ کہیں گے۔ تو مسکرا کر کہنے لگا کہ بل یہ لوگ میرا جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا نا وہ بادشاہ ہوگا، اور وہ تمام علماء اکرام کی پیچھے میرا جنازہ پڑھیں گے۔ تو بڑا یہ تعجب ہوا۔ تو جب بیوی نے یہ کہا نا کہ اس میرے خامن نے یہ کہا تھا، تو سلطان مراد علی نے کہا کہ میں ہی بادشاہ ہوں ملک کا اس وقت، تو میں آ پہنچا ہوں۔ دیکھیں عمل جو کرے اس کا تعلق صرف خدا سے ہو، دکھاوا نہ ہو۔ بات اس میں ایک ہی ہے، یہ تاریخی کوئی مقامات ہوگا، کوئی تاریخی بیان ہوگا جو یہ سنایا گیا ہے، مگر میں نے سچی بات کرنی چاہیے۔ حدیث کا شریف کا کافی دورہ کیا ہے، تمام حدیثوں کی مطالعہ میں کرتا رہتا ہوں۔ مجھے کہیں یہ نہیں میں کہتا کہ ہے ہی نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، حدیث میں ہوگی مگر میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث شریف کا یہ کوئی واقعہ ہو، مگر تاریخ کا واقعہ یہ سچی بات ہے، یہ موجود ہے۔ تو بات اصل میں اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو نیک عمل کرے اس کا صرف اللہ کی رضا، اللہ اس بندے کو بتاؤ اور اللہ کو بتاؤ۔ جو دکھاوے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں نیک بچانا چاہوں، میں اللہ کا بندہ بچانا چاہوں، میں آباد چلا کاٹ رہا ہوں مجھے کرامت مل جائے، میں چلا کاٹ رہا ہوں یا عبادت کر رہا ہوں میں بزرگ سمجھا جاؤں، میری عزت میں جو اضافہ ہو، اس نے تو عزت کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ جو کام کرے اس کا اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اگر یہ اس کا مطلب ہے تو پھر یقیناً کہ وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عزت و وقار سے رہے گا اور جائے گا بھی تب بھی وقار سے جائے گا۔ تو تھوڑا سا ٹائم تو مجھے کم ہی ملا چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ دوست دور پار سے آ بھی نہیں سکے، تو ادھر اذان کا بھی آواز سن رہا ہوں۔ تو یہ آگے دو چار آدمی باتیں کوئی عرض کرتا، ممکن ہے کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے تو اس پہ چل عمل کرنا شروع کرے تو کسی کا نجات کا ذریعہ، ورنہ مجھے کوئی نہیں، میں تو خادم ہوں آپ لوگوں کا، مجھے نہیں کوئی ایسی شوق میں بڑا پیر کلموں یا مجھے پہچانا جاؤں، میں صرف یہ اس بات سے پہچانا جو محمد رسول اللہ کی امت کا غلام ہوں میں، تو مجھے یہی کا بات کافی ہے کہ میرے آقا حضور کو بھی یہی بات پسند تھی۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، امام الانبیاء ہوتے ہوئے بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے میرے پروردگار اے خالق کائنات تو مجھے مسکینوں میں رکھنا۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی انتہائی مسکین ہوں، جو غربت کی آخری لکیر اس سے نیچے گزرا ہوں، میں اپنی زندگی گزاری ہے میں نے، اور کون نہیں میرے اہل اللہ کو جانتا، کیا مجھے وہ پہچانتے نہیں ہیں، مگر یہ دیکھ لیا کہ وہ جو میری نسبت بنی، میری جو دوستی لگی وہ پائیدار تھی، جس کی وجہ سے سارا، ورنہ میں جو کچھ ہوں میں آپ بھی سارے جانتے ہیں، میں اپنے آپ سے خود بھی شرمندہ ہوں، مجھے تو گھر والے بھی نہ پہچانتے تھے، اہل اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، مگر بات ہے کہ نسبت اس کامل ولی کی وجہ سے کہ آج کوئی دور سے آیا کوئی نزدیک سے آیا، میری تو بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا، نہ تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار تھا، مگر آج یہ بات ہے کہ اس بابا موڑا شریف فیضاد خان صاحب کہ ان کی اہل و عیال، ان کی نظر عنایت کی وجہ سے کہ میں نے کافی عرصہ امامت بھی کی ہے، مگر جو غلامی ہے موڑا شریف میں جو لطف آیا وہ کہیں میسر نہیں آیا۔ تو جہاں سے اگر میں نے دیکھا پیروی رسول اور پیارے نبی کی محبت کا جو جام ملا وہ موڑا شریف سے ہی ملا ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہ تھا
کہ میں بھی معاشرے میں پہچانا جاؤں یا میں کوئی کردار ادا کر سکوں، مگر میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے تو میری جو غلامی ہے رسول اس میں اور پیارے نبی کی امت کا غلام بن جاؤں اور میزبان بن جاؤں۔ میں آپ کا پیر نہیں ہوں بلکہ آپ سب کا میں میزبان ہوں، خادم ہوں، مگر اس لیے ہوں کہ آپ اپنے پیارے نبی کے امتی بنے تو میں آپ کا غلام ہی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میری غلامی اور میری جو نسبت ہے وہ بھی ادھوری ہے، اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ملے گا، نہ آپ کو نہ ہمیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔